اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لاسٹ ہم نے سورہ کی تھی 44 نمبر، یہ اس سے بالکل اگلی سورہ ہے 47 نمبر، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ جو ہے یہ مدنی ہے، شاید آپ کو اس کے کچھ اس کی آیات سے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ آیت نمبر 1، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اب یہ اگر دیکھیں مدنی سورہ ہے تو اس کا سٹارٹ جو ہے ایک تو وہی حروف مقطعات سے نہیں ہو رہا اور ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے، خطاب کیا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا اس میں چینج دیکھیں گے۔ آیت نمبر 2، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ان پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین، سچا بھی وہی ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لائے ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، تو اس کے بعد اللہ پاک نے کیا کیا ان کو کہ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کی۔ یہ پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ پہلے انہوں نے نیت خود کی، ایمان لائے، اللہ پہ فیصلہ کیا، ایمان لائے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد بھی شامل ہو گئی ان کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ مدینہ والوں کو، کیونکہ یہ لوگ، یہ جماعت تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آیت نمبر 3، یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے حوال اسی طرح بتاتا ہے۔ آیت نمبر 4، تو جب کافروں نے سے تمہاری مد بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کے، تا وقتیہ کے لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، اور اللہ اگر چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، ان کی قوم نے جنہوں نے انکار کیا اور کفر کیا، ان پہ اللہ نے عذاب اتارے، ان کو خود تباہ کیا، ان کو خود برباد کیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے جن لوگوں نے، امت میں سے یا عرب کے لوگوں میں سے آپ کہہ سکتے ہیں، جنہوں جو ایمان لائے نہیں لائے وہ تو امت نہیں بنے نا، تو جو آپ جس قوم کی طرف آئے تھے رسول بن کر، اس قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں اللہ نے تباہ کیا، بلکہ ان کو یہاں پہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک اسی جماعت سے ان کو مروایا۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہوا یا اس سے پہلے جو غزوہ ہوئیں جتنی بھی، یا اس کے بعد فائنل تو فتح مکہ پہ ہوا، تو وہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی کر سکتا تھا، خود بھی بدلہ ان سے لے سکتا تھا جنہوں نے کفر کیے ہیں۔ میرا رسول بھیجنے کے بعد جنہوں نے انکار کیا ہے ان پہ حق ہر لحاظ سے واضح ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، اس کے بعد بھی انہوں نے اگر انکار کیا تو ان سے بدلہ میں خود لے سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کی سنت ہے، یہی دستور ہے جو ہم مختلف آیات میں پڑھتے ہیں کہ ہم کافروں کو تو پھر عذاب ان پہ نازل کرتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ لیکن یہاں پہ وہی عذاب جو ہے لوگوں کے تھرو کروایا، وہی جو ایمان والے تھے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے
تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے کے ذریعے سے، کہ اب جو یہ مومن ہیں ان کا بھی امتحان کہ یہ جنگ میں جاتے ہیں، شہادت کو پسند کرتے ہیں، لڑائی کے لیے جاتے ہیں، اپنی جان کو داؤ پہ لگاتے ہیں، تو ان کا بھی امتحان ہو گیا۔ اور ان پہ تو عذاب اترنا ہی تھا، تو ان کا بھی ہو گیا، ان کا تو امتحان وہیں پہ، ان کی جو کافر ہی رہے ان کو مہلت دی گئی کہ ابھی بھی جو مان لے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یا کوئی پناہ لے لے گا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جو سامنے آئے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو وہ آگے اس کی پھر مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ مومنوں کا امتحان کیا ہے، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں نہ کرے گا، کہ وہ ظاہری بات ہے جنگ میں جائیں گے تو شہادت ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 5، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا۔ جو ایمان والے ہیں اور جو کیا نام ہے، جو شہید ہوئے ہیں ان کا اگر کوئی جو بھی معاملات ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کی اصلاح کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 6، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے، پہلے ہی جس جنت کا بتایا جا رہا ہے اس کی طرف لے جائے۔ شہید کا تو بہت بڑا رتبہ ہے۔ آیت نمبر 7، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کو پھیلانا، اس کے دین کا چرچا کرنا، یہ اللہ اس کو تعبیر دے رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم میری مدد کر رہے ہو، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ آیت نمبر 8، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ تو اب ہمارا جو ٹاپک ہے قیامت والا، وہ آپ دیکھیں تو بیچ بیچ میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی کی بیس بن رہی ہے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ جنت کی، اس سے پہلے 2 آیات جنت کی بات آئی کہ جنت میں جائیں گے، تو پراپرلی وہ مجھے یاد نہیں رہا تب وہ مینشن کرنا، تو بات وہی شروع سے لے کے ہو رہی ہے کہ جنت جو ایمان والے ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اصل میں مین ٹاپک ہی قرآن پاک کا یہی ہے، بدلہ ملنا اور پوچھا جانا اور ایک دن کھڑے ہونا ہے، تو وہ آلریڈی سٹارٹ ہو گیا۔ آیت نمبر 9، اور اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایگزیکٹلی اس کا ریفرنس بھی آ گیا کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو اللہ پاک ہلاک کرتا تھا، لیکن اب کیا ہے، اللہ نے کیا کہا کہ میری منشا یہ ہے، میں خود بھی بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میری منشا یہ ہے کہ تم دونوں کا ایک دوسرے میں بڑھا کے امتحان لیا جائے۔ آیت نمبر 11، وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ یہ وہی کارساز والی بار بار بات آ رہی ہے کہ کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جو کافر ہیں ان کا تو بالکل بھی کوئی نہیں، اور جو مومن ہیں ان کا اللہ ہی کارساز ہے، ان کو اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ آیت نمبر 12، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس دنیا کا، اور مثل چپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے۔ تو وہی اگین قیامت والا، آخرت والا، جو پہلے ہی میرے خیال سے چوتھی پانچویں آیت سے سٹارٹ ہو گیا تھا ٹاپک یہ، تو وہی اسی کوئی ڈیٹیل کہ وہ باغ ہیں، جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تو ان کا وہ، اور جو انکار کریں گے ان کو جہنم، ظاہری بات ہے۔ آیت نمبر 13، ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ دیکھیں یہاں مکہ کا باقاعدہ حوالہ دیا جا رہا ہے
کہ اس بستی سے جس سے تجھے نکالا، وہ مکہ سے ہی نکالا تھا، تو جو لوگ اس میں ہیں ان سے کئی طاقت والوں کو اللہ پاک نے تباہ کیا، اور وہ اللہ پاک نے کیا، اگین اس کا ریفرنس آ گیا آیت نمبر 14۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ تو دونوں برابر تو نہیں، کالا اور سفید برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ جو اللہ کی طرف سے اللہ کی دلیل کیا؟ آیات، آیتیں، آیت ہی ہوتی ہے نا دلیل، تو اچھا وہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے کون ہیں؟ جن کو ان کے کام اور اعمال لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، ان کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے دیکھیں نا، اب جیسے آپ اگر ابھی یورپ کی اگزامپل لیں یا ویسٹرن ورلڈ کی اگزامپل لیں آپ، تو ان سے اگر آپ بات کر کے دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہم تو اس دین کے بغیر، بلکہ کسی بھی دین کے بغیر، وہ تو کرسچینٹی اور جوڈیزم، بلکہ جوڈیزم تو ہے ہی نہیں ہے خاص، کرسچینٹی کو چھوڑ کے بھی، اور کرسچینٹی کے ساتھ بھی، مینز اسلام کے بغیر ہی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں کتنی ترقی میں ہیں، اور جو تم لوگ ہو مسلمانوں کا کوئی ایک ملک ترقی میں نہیں ہے، سارے کے سارے وہ کہتے ہیں دیکھو تم لوگ تو وہی جاہل کے جاہل ہو اور بہت پیچھے ہو، ہم کہاں ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے۔ تو ان کو ان کے وہ والے دنیاوی اعمال جو ہیں وہ مزین، ان کے لیے تو وہ دنیا ہی ہے، اور تو وہ دنیا ان کے لیے مزین کر کے دکھا دی گئی ہے کہ بھئی یہی اصل ہے اور یہی ٹھیک ہے، ہم ترقی میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو ترقی نہیں کرنی چاہیے، لوگ اس کا مطلب بالکل الٹ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو آخرت کو، بس آخرت کو ہی نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بھائی دنیا چھوڑ کے تو آپ اس طرف آ جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دونوں، ہمیں اللہ پاک نے کیا سکھایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ بھلائی کر، تو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا ہمیں خود بھی کام کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ احسان کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بالکل دونوں میں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس آخرت کو ہی نظر کی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ بس وہی غاروں میں ہی رہیں گے اور کوئی ترقی نہیں کریں گے۔ آج کی دنیا کہاں جا رہی ہے، اور دیکھیں آج ہمارے ساتھ ہو بھی کیا رہا ہے، ہم ترقی میں کتنے پیچھے ہیں۔ تو یہ بلیم ان کو نہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ہم زیادتی خود کروا رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر نہیں رہا، بلکہ ہم خود زیادتی کروا رہے ہیں۔ ان کو میں تو کبھی بھی ان کو بلیم نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے ترقی کی ہے، وہ وہاں تک پہنچے، وہ اس سٹیج پہ خود کو انہوں نے پہنچایا ہے کہ وہ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں، اب ان کے فیصلے ہی ٹھیک ہے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ تو لے کے آئے نا کہ پھر آپ کے فیصلے بھی ٹھیک، پھر آپ اللہ کے دین کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ اور کہو کہ یہ دیکھو یہ اللہ کے فیصلے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق ہم فیصلے کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھو ہم دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن ہم تو لیڈ میں کہیں بھی، کوئی ایک ملک بھی لیڈنگ پوزیشن میں نہیں، اور جو ہیں بھی ہے وہ بھی اتنے جوگے ہی نہیں ہیں، ان کو اپنے ڈر ہیں کہ ہمارے اگر ہم نے کچھ تھوڑا بہت، کوئی تھوڑے بہت جن کے پاس، وہ بھی لیڈنگ میں تو نہیں ہے، ان کے پاس بس پیسے ہیں، وہ بھی ان کو اللہ کی طرف سے تیل وغیرہ کی کوئی طاقت ملی ہے اور وہ اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسے پوسے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ لیڈنگ میں وہ بھی نہیں، کسی لحاظ میں نہیں ہے، تیل کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 15، اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں۔ دیکھیں پانی کی نہریں کیسی ہیں، پانی کی نہریں ایسی بھی تو ہوتی ہیں نا جس میں کوئی پانی کہیں سے چل رہا ہے تو اس میں کوئی چیز گری ہے تو وہ صاف نہیں رہتا، یا وہ کھڑا ہوا پانی، یا اس میں کوئی اور چیز مکس ہو رہی ہیں نیچے سے، جہاں وہ بہہ رہی ہیں وہاں سے کچھ مکس ہو رہی ہیں، یا اوپر سے کوئی گر رہی ہیں تو اس میں کوئی
मसला, कोई गंदा होना, बदबू होना, नहीं, वो बदबू वाला नहीं है, साफ पानी, शफाफ। और दूध की नहरें हैं जिनका मज़ा नहीं बदला। मतलब अब दूध की नहरें हैं, दूध तो आपको पता है कुछ देर बाद ख़राब हो जाता है, तो वो ऐसी हैं कि जिनका वो जायका ख़राब नहीं। और शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है। शराब भी ऐसी लज्जत वाली है। और नहरें हैं शहद की, जो बहुत साफ है। शहद की नहरें जो कि साफ है, और उनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं, और उनके रब की तरफ से मगफरत है। अब ये देखें कि ऐसा मंजर पेश किया जा रहा है, हालांकि ये सारी तशबीहात है, मे भी इससे कुछ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमारा जितना माइंड है उसके हिसाब से हमें वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि, और इस सब का मकसद क्या है कि इतनी चीज़ें वाफर होंगी और इतनी अच्छी होंगी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत, तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी वाफर होंगी। हर चीज़ हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद होगी। लेकिन इस सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है वो यहाँ बता दी, और इनके रब की तरफ से मगफरत होगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब ये हो गई तो फिर बाकी तो सब है ही है। अच्छा, क्या ये मिसल इसके हैं जो हमेशा आग में रहने वाले हैं? ये जो नेक लोग हैं, ये ऐसा हो सकता है कि वो उन लोगों जैसे हों कि जो आग में जलेंगे, और जिन्हें गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा? तो ये देखें दूसरी साइड पे क्या है। अब ये देखें कि इससे बढ़ के क़यामत का टॉपिक और क्या हो सकता है। तो ये सारा वही उसको डिटेल से खोल के बयान कर दिया कि क्या होगा। इन लोगों के पीछे थोड़ी सी डिटेल आई, और अब उसको मजीद इतनी डिटेल से बयान कर दिया गया। आयत नंबर 16, और उनमें बाद तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो अहले इल्म से पूछते हैं कि इसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी, और वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं। तो ये देखें कि ये उनके अपने अमाल हैं जिसकी वजह से फिर अल्लाह पाक उनके दिलों पे मोहर कर देता है कि तुम अब कभी ठीक नहीं होने वाले। ये अल्लाह उनका फैसला कर देता है। अल्लाह तो इल्म वाला है ना, जानने वाला है, वो तो हर चीज़ को जानता है। तो उसको तो पता होता है कि ये अब कभी नहीं बदलने वाले, तो उन पे मोहर लगा दी जाती है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और जो ख्वाहिशों की पैरवी करने वाले हैं वो कभी नहीं बदल सकते। आयत नंबर 17, और जो लोग हदायत याफ्ता हैं अल्लाह ने उन्हें हदायत में और बढ़ा दिया है, उन्हें और उन्हें उनकी परहेजगारी अता फरमाई है। आयत नंबर 18, ताकि ये क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनके पास अचानक आ जाए, यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर जबकि इनके पास क़यामत आ जाए उन्हें नसीहत करना कहाँ होगा। तो ये क़यामत का टॉपिक, और ये देखें हम ये कर क्यों रहे, ये मेन मकसद क्या था। ये क़यामत का मेन टॉपिक के नाम से ये लिस्ट, प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने, उसमें ये सारी मैं वीडियोस कर रहा हूँ। ये हालांकि क़यामत के रिलेटेड ही है, लेकिन क़यामत का टॉपिक मैंने वो अलहदा प्ले लिस्ट और टॉपिक अलहदा कर दिया है। इनको जहाँ जहाँ हमने कोई मेरे ख्याल से 50-55 के लगभग आयात सूरा हम करेंगे। आधी सूरा आलमोस्ट कुरान, आधा कुरान पाक की आधी सूरा जो है वो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि उनका वो सूरा जो है इसी टॉपिक से स्टार्ट हो रही हैं कि अल्लाह के सामने पेश होना है, जवाब देना है, एक एक चीज़ का हिसाब होना है। इसी टॉपिक पे वो पूरी सूरा स्टार्ट हो रही है, और उनमें से काफ़ी सारी सूरा जो है वो पूरा पूरा टॉपिक ही उस सूरा का है ही क़यामत और आखिरत और उसका जवाब देना, और नेक अमाल करना और बुरे काम से बचना। यही मेन टॉपिक है पूरी पूरी सूरा का। और बात, लेकिन ये सारी सूरा जो है शुरू तो जो है ये क़यामत के टॉपिक और आखिरत के टॉपिक से ही हो रही है। जज़ाकल्लाह।